اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اہم سوال یہ ہے کہ ماں باپ کا حق اپنی اولاد پر کیا ہے۔ دیکھیے، پچھلے جلسے میں نے بیان کیا کہ اولاد کا حق ماں باپ پر کیا ہے، اور اس جلسے میں ہم بیان کر رہے ہیں کہ ماں باپ کا حق اپنی اولاد پر کیا ہے۔ قرآن و حدیث میں 6 اہم حقوق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلا حق ماں باپ کا اپنی اولاد پر یہ ہے کہ قرآن کریم سورہ لقمان آیت 14 میں ارشاد ہو رہا ہے، انشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، دیکھو اے نوع انسان، تم میرا شکر ادا کرو، اور جس طریقے سے تم میرا شکر ادا کر رہے ہو اسی طریقے سے اپنے والدین کا شکر بھی ادا کرو، اور تمہاری بازگشت ہماری طرف ہے۔ کشف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، والدین کا شکر اور شکریہ ہر حال میں تمہارے لیے ضروری ہے، چاہے ان سے نعمتیں ملیں یا نعمتیں نہ ملیں۔ تو ماں باپ کا پہلا حق اولاد پہ یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کی شکر گزار ہو۔ دوسرا حق ماں باپ کا اپنی اولاد پہ یہ ہے کہ اولاد کو چاہیے ماں باپ کی ہر حال میں اطاعت کریں۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے ایک نورانی بیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ والد کا حق اپنی اولاد پہ یہ ہے کہ ان یطیعہ، کہ یہ اولاد باپ، والد، حتیٰ ماں کی بھی اطاعت کرے تمام امور میں، الا فی معصیت اللہ، مگر یہ کہ اگر ماں باپ گناہ کا حکم دیں تو اولاد گناہ میں ان کی اطاعت نہ کرے۔ مثلا ہر چیز میں ماں باپ کی اطاعت واجب ہے، حتیٰ ماں باپ کی اطاعت میں اتنا پاور ہے کہ اگر ماں باپ کسی مستحب امر کو کہہ دیں، امر کر دیں تو واجب ہو جاتا ہے، کسی مکروہ سے منع کر دیں تو مکروہ حرام ہو جاتا ہے۔ مثلا نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ایک امر مستحب ہے، لیکن اگر ماں باپ حکم دے دیں کہ آج کے بعد سے یا آج کے دن تم نماز کو جماعت سے پڑھو، تو یہ جماعت میں جانا اولاد کے لیے واجب ہو جائے گا۔ کسی مکروہ سے منع کریں تو وہ مکروہ حرام ہو جائے گا۔ مثلا روزے کی حالت میں کلی بیجا کرنا کراہت رکھتا ہے، وضو کے لیے کلی کر سکتے ہیں، لیکن وضو کے علاوہ واجب نماز کا جو وضو ہے اس کے لیے کلی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسے ہی انسان کلی کر رہا ہے زبان کی ٹھنڈک کے لیے، منہ کی ٹھنڈک کے لیے، تو شریعت میں اس کو مکروہ قرار دیا گیا کہ روزے کی حالت میں بیجا کلی مت کرو۔ لیکن اگر ماں باپ میں سے کوئی منع کر دے کہ آج کے دن روزے میں کلی مت کرنا، تو یہ کلی کرنا اولاد کے لیے حرام ہو جائے گا۔ تو تمام امور میں ماں باپ کی اطاعت اولاد کے لیے واجب ہے، یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز کہ ماں باپ کے غصے کے مقابلے میں اولاد کو چاہیے کہ نرم رہے، خضوع اور خشوع سے کام لے۔ اگر ماں باپ میں سے کوئی ناراض ہو جائے تو فوراً اس کا جواب مت دو، خاموش رہو، سکوت اختیار کرو۔ اگر کوئی بات تم کو کہنی ہے تو اس وقت کہو جب ماں باپ کا غصہ ختم ہو جائے، یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز جو والدین کا حق اپنی اولاد پر ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا نام مت لیں، یعنی ان کے نام سے نہ پکارے۔ میرا نام زرغام حیدر ہے، میری اولاد کہے زرغام صاحب آئیے کھانا کھا لیجئے، تو اولاد کے لیے
یہ امر صحیح نہیں ہے کہ ماں باپ کو ان کے نام سے پکارے۔ پانچواں حق ماں باپ کا اپنی اولاد پہ یہ ہے کہ اولاد ماں باپ سے آگے نہ چلے۔ مثلا راستے میں ہم جا رہے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے کہ اولاد چلنے میں ماں باپ سے آگے نکل جائے، مگر یہ کہ راستہ بتانا ہے، کوئی مصلحت ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن احترام کو مد نظر رکھے اور ماں باپ کے پیچھے چلے یا ساتھ میں چلے، ماں باپ سے آگے نہ بڑھے۔ چھٹا حق ماں باپ کا اپنی اولاد پہ یہ ہے کہ اولاد ماں باپ سے پہلے نہ بیٹھے۔ مثلا ہم کسی شادی میں گئے یا کسی پارٹی میں گئے، وہاں چند کرسیاں ہیں اور ہم جو ہے ماں باپ سے پہلے بیٹھ گئے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ پہلے ماں باپ کو بٹھال دیا جائے، اس کے بعد بیٹھا جائے۔ دیکھیے ماں باپ کی دعاؤں کا اثر آخری عمر تک رہتا ہے، ان کی اطاعت کا اثر، ان کے شکریہ کا اثر، ان کی عظمت کا اثر آخری عمر تک رہتا ہے۔ آیت اللہ مرشی ایران کے بہت بڑے عالم دین تھے، نسب شناس تھے، چہرہ دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ تم کون سے سید ہو، رضوی ہو، زیدی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ عظمت آپ کو کہاں سے ملی؟ تو انہوں نے کہا ماں باپ کی اطاعت سے یہ عظمت، یہ عزت مجھے ملی۔ ایک مرتبہ نجف اشرف میں جب ہم لوگ رہتے تھے تو میرے تعلیم کا زمانہ چل رہا تھا، میرے والد بھی عالم دین تھے، وہ اوپر کے طبقے میں رہتے تھے اور ہم لوگ نیچے کے طبقے میں۔ میری ماں نے کہا دوپہر کا وقت ہے، کھانے کا ٹائم ہو گیا، جاؤ اپنے والد کو بلا لا۔ میں اپنے والد کو بلانے کے لیے چھت والے کمرے میں گیا۔ جب میں وہاں پہنچا دیکھا میرے والد ماجد مطالعہ کرتے کرتے سو گئے۔ میں مذبذب ہو گیا، اٹھاؤں نہ اٹھاؤں، کبھی ایسا نہ ہو کہ ہمارا اٹھانا ان کے لیے باعث اذیت ہو۔ اور دوسری طرف میری ماں نے یہ کہا ہے کہ اپنے والد کو کھانے کے لیے بلا لاؤ۔ تو آیت اللہ مرشی نشفی کہتے ہیں تو میری سمجھ میں یہ آیا کہ لاؤ اپنے والد کو میں اس طریقے سے اٹھاؤں۔ آیت اللہ مرشی نشفی کہتے ہیں کہ میں ان کے جو تخت تھا اس کے نیچے بیٹھ گیا اور ان کے تلووں کو چند مرتبہ بوسہ دیا، اور جب بوسے کو میرے والد ماجد نے محسوس کیا ان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے کہا بیٹا تم ہو مرشی؟ میں نے کہا ہاں بابا، میں آپ کو اٹھانے آیا تھا، والدہ نے آپ کو کھانے کے لیے بلایا۔ جب انہوں نے میرے اس خضوع اور خشوع کو دیکھا تو خوش ہو گئے، بارگاہ خدا میں دست دعا بلند کر کے کہا میرے پروردگار، میرے اس بچے کی عظمت میں اور عزت میں دن دونا رات چوگنا اضافہ فرما، خدایا میرے بچے کو خادم اہل بیت بنا۔ آیت اللہ مرشی نجفی بارہا یہ کہا کرتے تھے آج جو کچھ بھی میں ہوں، آیت اللہ ہوں، عالم ہوں، کتابوں کا مصنف و مؤلف ہوں، یہ میری باپ کی دعاؤں کا اثر ہے۔ دیکھیے ہم خداوند متعال سے دعا کرتے خدایا ہم سب کو والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔